پیارے دوستوں، آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی واقعہ لایا ہوں۔ جنات شادی کیسے کرتے ہیں؟ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی بنائے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنات شادی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جنات کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے سبھی فرقے جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ اسی طرح کفر اور اہل کتاب میں بھی جنات کے وجود کو سچ مانتے ہیں۔ عرب کے مشرک اور باقی تمام فرقے بھی جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ شادی ہی ایک سچ اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے۔ جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو پھر جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو چلیے بنا کسی دیری کے ساتھ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک مولوی صاحب جن کا نام نواز ہے، کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کچھ بچوں کو دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی دیتے ہیں۔ آج کل سائنس نے کافی ترقی کی ہے، لیکن سائنس اب تک یہ نہیں جان پائی کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انسانوں، جانوروں اور دوسری مخلوق کے علاوہ فرشتے اور جنات بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی جنات کا ذکر ہے۔ اسی لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں کچھ اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب اچانک میرے حضور کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ نے مجھے یہ خوبی دی تھی کہ چاہے میں کتنی بھی گہری نیند میں کیوں نہ ہوں، ہلکی سی آواز پہ میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ میں جگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسری بار دستک ہوئی تو میں نے اپنے پاس رکھے موبائل اٹھا کر سمے دیکھا تو رات کے 11:21 ہو رہے تھے۔ تیسری بار کسی نے دروازے پر کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر دیکھا تو 2 اجنبی نوجوان کھڑے تھے۔ میں نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی، لیکن انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، جی بتائیے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مولوی صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے اور ہم آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں سے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام جنجار ہے اور ان کا نام اسحاق ہے۔ میں نے من ہی من سوچا، یہ نام تو بڑے عجیب ہیں۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مولانا نوجوان بتاتے ہیں کہ اس وقت مارچ کا مہینہ تھا، اسی لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی اور دونوں میرے
آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے۔ ان کی چال بہت تیزی تھی، لیکن میری وجہ سے انہیں دھیرے دھیرے چلنا پڑ رہا تھا۔ قریب ہم لوگ 20 منٹ چلنے کے بعد انہوں نے اچانک اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جس طرف سے وہ لوگ ہمیں لے جا رہے تھے وہاں ایک بڑا میدان تھا۔ اس میدان میں عام طور پر دن کے سمے گاؤں کے لڑکے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے پوچھا، بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو ادھر ہے اور یہاں تو صرف میدان ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اسی لیے ہم نے شامیانہ ٹینٹ یہیں لگوایا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں بار بار پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں یا نہیں۔ چلتے ہوئے میں نے دوبارہ پوچھا، سنو بھائی، آپ کے یہاں شادی ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ میں نے کہا، یہاں تو خاموشی کیوں ہے؟ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ ہم میدان کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، انتظام تو ہے، لیکن نکاح کے بعد سب شروع ہوگا۔ پھر وہ وہاں سے چلتے رہے۔ قریب 5 منٹ چلے۔ چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ دکھائی دی۔ 2 منٹ اور چلنے کے بعد ہم شامیانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ تبھی کسی نے کہا، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے کرتا پاجامہ پہنے ایک آدمی کھڑا تھا، زنجار، جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ دولہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہاں آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دولہا کے باپ ہیں، دلہن کے باپ ہیں، اور ان کا نام شرم صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر شرم صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے گرم جوش سے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم تھے، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا، اور میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ اس شامیانہ میں نے ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوستوں، دوسرا ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ مولانا صاحب کے ساتھ آگے کیا گھٹنا ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں۔